السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. ہمارے آج کے شو میں آبویسلی جو ڈاکومنٹ ڈسکس ہو رہا ہے اس کا نام ہے رموز بے خودی, اور بہت سارے سوالات, بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں آپ لوگوں کی, بہت ساری کالز آ رہی ہیں. کیپ دم رولنگ ان بیکاز دیٹ میکس اس فیل دیٹ وی آر ایکچولی گیٹنگ تھرو ٹو سم پیپل, اور ایز لانگ ایز وی آر گیٹنگ تھرو ٹو سم پیپل, those some people will actually spread it to a lot many people. And میرے خیال سے ہمارا بھی پچھلے شو پہ بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ ہاؤ مینی پیپل, اگر ہماری 16 کروڑ کی آبادی میں سے 8 کروڑ عوام اس میسج کو سمجھ لے تو کیا ہماری پرابلم حل ہو جائیں گے. لیکن حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ 500 لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں تو ملک کی تقدیر چینج ہو جائے گی. کیسے ہیں سر آپ آج؟ اللہ کا آج ہم رموز بے خودی کچھ اشعار کی تھرو اور کریں گے, کیونکہ پچھلے کچھ چند شوز میں ہم لوگ رموز بے خودی کو اتنا ڈسکس نہیں کر سکے جتنا اس کے ریلیٹڈ مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا. تو آئی وڈ لائک کہ آج ہم کچھ اس بک میں سے کچھ اشعار لے کے آگے چلیں. ہاں علی, یہ ہماری بہت خواہش ہے. دیکھیے رموز بے خودی کو ہم نے لازماً مکمل کرنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ اسرار اور رموز اب ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کم از کم ایک دفعہ پہلی مرتبہ یہ پاکستانی قوم کے سامنے چلے جائے تو دین یو ول ریئلائز کہ واٹ این امیزنگ ڈاکومنٹ اقبال ہیز گفٹڈ فار اس, ہی ہیز لیفٹ فار اس. اور بدنصیبی ہوگی ہماری قوم کی کہ اگر ہم اس رموز کو نہ سمجھ سکیں. اتنی گہری وزڈم ہے اس کتاب میں, اتنے گہرے راز ہیں قوموں کے عروج و زوال کے. پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کرتے رہے کہ ایک فرد کا ایک ملت کے ساتھ ربط کیا ہے, اور اتنے نازک معاملات ہیں یہ کہ خود اقبال اپنی رموز بے خودی میں لکھتے ہیں کہ جو نقطے میں بیان کر رہا ہوں یہ تلوار کی طرح, فولاد کی طرح مضبوط اور تلوار کی طرح تیز ہے, اور اگر تم کو یہ سمجھ نہیں آتے تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان کو خرافات کہیں گے, ان کو کہیں گے کہ پرانے زمانے کی بات ہے, یار آج تو ایسے نہیں ہو سکتا, ہاؤ کین اٹ بی ڈن, یہ تو کوئی ڈاکٹرن ایسی نہیں ہے کہ 21ویں صدی میں مسلمان اس کو اڈاپٹ کریں. لیکن سیلف ریسپیکٹ, عزت, غیرت, دلیری اور شجاعت یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ کانسیپٹ نہیں ہے. It can't be outdated. It can't be outdated. دنیا کے ہر دور میں غیرت مند دلیر قومیں جب بھی تقدیر کا فیصلہ کریں گی آپ کو انہی پرنسپلز پر اقبال کی ڈاکٹرن پہ آنا پڑے گا. اور اقبال کے پاس بھی وقت نہیں ہے, اور سچی بات ہے ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو راستے سے ہٹ جاؤ, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے بیٹل فیلڈ میں بھی کہ جب فورسز کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بیٹل پوزیشن کو, اس کمانڈ پوسٹ کو, اس پوسٹ پہ قبضہ کرنا ہے, تو اس اٹیک کے بعد جو کیجولٹیز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس اٹھانے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کو. آپ اپنے فوکس اور آبجیکٹو پہ موو کرتے ہو جب تک کہ اس آبجیکٹو کو کیپچر نہ کر لو. ہماری پوری مسلمان ملت اور پاکستانی قوم کو, ہمیں آبجیکٹو ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اس پورے خطے میں, اس پوری دنیا میں اپنی عزت اور وقار کو دوبارہ حاصل کرنا ہے, اس پاکستان کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ایک قوم اور ملت کی حیثیت سے دوبارہ کھڑے ہونا ہے. اور اس مشن پر ہم اتنے فوکسڈ ہیں کہ جو اس راستے میں رکاوٹ ڈالے گا یا تو ہم رون دیں گے اس کو یا اس کو پرے ہٹا دیں گے. کیونکہ اس وقت ملت اسلامیہ کے پاس جو چیلنجز ہیں, اور یہی خوبصورت چیلنجز ہیں جو ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں, جو ہمیں ہمت دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, تو ان کی باد مخالف جو ہے یہی ہمیں اونچا اڑا رہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹون ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہم رون دیں گے یا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ, بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ایک نیگیٹو امپیکٹ لے رہے ہیں اس کا کہ یہ تو تمہارے اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے, یا تمہارے اور زائنسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, اگر تم روند کے ہی گزرنا چاہتے ہو. اور میں نے بھی یہ ٹون کچھ دن پہلے یوز کی اپنے دوستوں کے ساتھ, اور وہ بہت سارے خائف بھی ہو گئے. تو بہت سارے لوگ اس سے بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں. دیکھیے علی, بات یہ ہے کہ ہم جب ہم کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ٹاکنگ ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو, ہم ایز اے مسلم سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, میں علی اور زید کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم یہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گروپ آف پیپل ہے کہ جو دہشت گردی اور فساد کے ذریعے اس کام کو تبدیلی لے کر آئے گا. اللہ نے تہذیبی طور پہ, سویلائزیشن کے طور پہ, تاریخی طور پر فیصلہ کر لیا کہ مسلمان تہذیب اب دنیا پر دوبارہ سے پھیلے گی. اور اسی لیے اس مسلمان تہذیب کے راہ میں جو رکاوٹ ڈالے گا, اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور بڑی فیسنیٹنگ آیت ہے جو آج کے دور سے ریلیٹ کرتی ہے. کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پروپیگنڈے سے, افواہ سے بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا چاہے ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. دیکھیے لفظ افواہ اللہ نے استعمال کیا, اور افواہ کی جو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آج کے دور میں بنتی ہے دیٹ از سائیکولوجیکل وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر, جھوٹ, پروپیگنڈا. اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس دور میں کفر کے سسٹم کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ان کی ایبلٹی ٹو اسپریڈ ڈس انفارمیشن ہے, جھوٹ پھیلانا, ویپن آف میس ڈسپشن جو انہوں نے پیدا کیے ہیں میڈیا کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے, ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے.
سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے جس طرح یہ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. اور اللہ نے ایک امیزنگ ٹرم یہاں پہ یہ استعمال کی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنی افواہوں سے افواہ پھیلا کے جھوٹ پھیلا کے ڈس انفارمیشن کے ذریعے بجھائیں, اور یہ ہو کے رہے گا. کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو رونتا ہوا چلا جائے گا, جب اللہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے اب اپنی امت اور ملت کو عزت دینی ہے, اور ہم یہ خوشخبری دے رہے ہیں. اقبال کا آنا بھی خوشخبری تھی ہمارے لیے, پاکستان کا بننا بھی خوشخبری ہے, پاکستان کا ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ بننا بھی خوشخبری ہے. اللہ کے سائنس کو دیکھیں, ان سائنس کو اسٹڈی کیجئے تو آپ خود ریئلائز کریں گے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان ملت کے دوبارہ اٹھنے کا موقع آ گیا ہے. کیوں پوری دنیا کا کفر اب پاکستان کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ فرعون کے اس نظام کی طرح ہے کہ جن کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو پورے نظام کو خطرے میں ڈالے گا, تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں لاکھوں بچے قتل کرائے تھے. ان کو معلوم ہے, ان کے پورے سسٹم کو معلوم ہے کہ اب امت مسلمہ کا عروج پاکستان سے شروع ہوگا. اسی لیے یو فائنڈ کہ آج نیٹو اینڈ یو ایس اینڈ زائنسٹ اینڈ انڈین زائنسٹ اینڈ ایوری بڈی, آل دی انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم انسٹیٹیوشنز, IMF, ورلڈ بینک, سب پاکستان کو گھیر کر پاکستان کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کا مین ایجنڈا تو ڈی ریلیجن اور ریلیجن کو ختم کرنا, ریلیجن ختم کرنا اور انسانیت کو توڑنا. دیکھیے ہمارے دین کا فنڈامنٹل ہے توحید. لا الہ الا اللہ سے ہم شروع ہوتے ہیں نا. توحید کا ڈاکٹرن اقبال نے جتنی تفصیل سے رموز بے خودی میں ڈسکس کیا ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اتنے ایسے راز کھولے ہیں انہوں نے اس کے اندر کہ توحید کا مقصد صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں, انسانیت کو بھی ایک بنانا ہے, ملت کو بھی ایک بنانا ہے. جو فرد اپنی اس توحید کو توڑتا ہے, یعنی اپنی ملت سے الگ ہو کے 1.5 اینٹ کی مسجد کہیں اور بناتا ہے, وہ شرک کر رہا ہے, وہ امت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, اپنی جان سے ظلم کر رہا ہے. اور اس کفر کے سسٹم کا حکومت کرنے کا طریقہ ہی ڈیوائڈ اینڈ رول ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ملت کی, اقبال کی وزڈم یہ ہے, یونائٹ, انسانوں کو اکٹھا کرو. جمعیت اقوام نہیں, جمعیت انسان. یونٹی آف نیشنز نہیں, یونٹی آف ہیومینٹی. اس سے بڑا کانسیپٹ تو کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی فلسفی دے نہیں سکتی. تو آج ہم رموز بے خودی کے ان ڈائمینشنز پہ بات کریں گے, کیونکہ اقبال نے اب قرآن پاک کی آیتوں کو لے کر ان کو آج کے ماڈرن دور کے لحاظ سے انٹرپریٹ کرنا شروع کیا ہے. ا فیسنیٹنگ ڈائمینشن. انشاءاللہ ویل ڈسکس دس. Let's take a break, and once we come back, we'll go right into رموز بے خودی. کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رازوں کو جانتے ہیں وہ اس راز کو جانتے ہیں کہ رحمان کا بندہ بننے کا کیا مطلب ہے. قرآن کی اصطلاحیں ہیں, رحمان کا, عبد الرحمان کا کیا مطلب ہے. اور کہتے ہیں اقبال کہ تاکہ تیرے اسرار سے تجھے آگاہ کرے, یہ اس لیے تاکہ جو حقیقت, جو راز توحید کا تیرے وجود میں چھپا ہوا ہے وہ راز ظاہر ہو. اس لیے اللہ نے یہ توحید کا نقطہ, توحید کا کلمہ تجھے دیا ہے تاکہ تیرا امتحان, تیرے توحید کا امتحان تیرے عمل سے ہو. اب ذرا اس نقطے کو ہم تھوڑا وضاحت کرنا چاہیں. تیرے توحید کا امتحان تیرے عمل سے ہو. یہاں پہ بہت بڑا فرقہ وارانہ فساد پاکستان میں برپا کیا جاتا ہے. کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے, کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ شرک کرنے والے ہیں, یہ بدعتی ہیں, یہ توحید کو پرست ہیں, یہ توحید کو ماننے والے ہیں. مسلمانوں نے فرقے تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بنا لی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ توحید کا راز یہ ہے کہ اس کا امتحان تیرے عمل سے ہو. یعنی جس شخص کا عمل گواہی دے گا کہ یہ توحید پر عمل کرنے والا ہے وہ رحمان کا بندہ ہوگا. توحید کا مطلب قرآن کی جو آیت ہے, من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, ایک فیسنیٹنگ آیت ہے. جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم پہلے نگیٹ کرتے ہیں دنیا کے ہر خدا کو. لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی کیپٹلزم خدا نہیں ہے, کوئی ڈیموکریسی خدا نہیں ہے, کوئی کمیونزم خدا نہیں ہے, کوئی مال و دولت, روپیہ, پیسہ, سٹیٹس خدا نہیں ہے, کوئی میری خواہش نفس خدا نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن خدا نہیں ہے, کوئی پارلیمنٹ خدا نہیں ہے. ہمارے آج کے خدا یہ ہیں. 1400 سال پہلے جو خدا بنائے تھے لوگوں نے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہر ایک کا نام تھا. آج کے دور میں جو خدا بنے ہوئے ہیں ان کے نام ابھی ہم نے آپ کے سامنے لیے ہیں. لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, اللہ کا قانون سپریم ہے. یہ کہنا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے شرک ہے بذات خود. ٹھیک. یہ کہنا کہ انسانوں کی حکمرانی ہوگی یہ شرک ہے. حکمرانی اللہ کے قانون کی اور اللہ رسول کی حکمرانی ہوگی. یہ کانسیپٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جب لا الہ آپ کہتے ہو کوئی خدا نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کائنات کے سارے خدا توڑتے ہو سوائے اللہ کے. یہاں سے آپ ایک لا الہ جب آپ کہتے ہو وین یو نیگیٹ ایوری تھنگ, لیکن جب تک کہ آپ کسی چیز کو اکنالج نہیں کرو اس وقت تک پرفیکشن اور ٹوٹیلٹی مکمل نہیں ہوتی. توحید ایک اللہ کو جب مانتے ہو
اس کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ جب ایک مومن بندہ یہ کہتا ہے کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں، تو وہ پھر دنیا کے ہر طاغوت کا جب انکار کرتا ہے تو پھر وہ کسی کافر سے خوف نہیں کھاتا، کسی اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ میرا رزق کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس بات سے خوف نہیں کھاتا میری عزت کسی کے ہاتھ میں ہے، اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ اگر میں نے اللہ کا حکم چھوڑ کر کفار کی حکمرانی قبول کر لی یا میں نے کافروں کا اگر ساتھ دیا تو پھر میرا بڑا برا حشر یہ لوگ کریں گے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آج امریکہ کی لڑائی مخالفت نہیں کر سکتے، اس سے لڑ نہیں سکتے. یہ تصور اپنے ذہن میں پیدا کرنا، چاہے وہ جو مرضی کہتا رہے کہ میں توحید کے بڑے عقیدے پر ہوں، لیکن وہ کفار کی بات مانتا ہے، مسلمانوں کو ابینڈن کرتا ہے، اس کا رزق کفار کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی عزت کفار کے ساتھ وابستی ہے، اس کی فورن پالیسی، اس کی ڈپلومیسی، اس کی ملٹری اسٹریٹجی، اس کے ملٹری الائنسز اگر کفار کے ساتھ وابستہ ہیں، پھر اقبال کہتے ہیں کہ تو توحید کو ماننے والا نہیں ہے، تو اپنی ذات میں شرک کر رہا ہے. یو ڈونٹ ریئلائز دس. ہم اپنی ذات میں بے شک عقیدے سے ہم کہتے رہیں کہ ہم بڑے توحید کو ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہمارا رزق، ہماری جان، ہماری خوف کفار سے وابستہ رہا، ہم ان سے زیادہ خوف کھا رہے ہیں، رہن سہن سب کچھ ہمارا ان جیسا ہے، تو دین دیر از اے سیریس پرابلم. پھر کہتے ہیں کہ توحید کی اصل راز یہ ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک بندہ مومن کا دین اس سے ہے، حکمت اس سے ہے، قانون اس سے ہے، مسلمانوں کی قوت اس سے ہے، مسلمانوں کی عزت توحید سے ہے. توحید ایک صرف ایک فلسفہ کلام اور ایک بحث اور عقیدہ نہیں ہے جو کتابوں میں پڑھایا جائے. توحید از اے لیونگ لائف سٹائل. توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی شیروں اور دلیروں اور غیرت مندوں کی طرح گزارے، اس طرح گزارے جیسے اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ بندہ مومن زندگی کیسے گزارتا ہے. قومیں بھی شرک کرتی ہیں، فرد بھی شرک کرتے ہیں. قومیں شرک اس وقت کرتی ہیں کہ جب یہ کہتی ہیں کہ انگریز کا قانون ملک کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور شریعت ایک بوسیدہ قانون ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا. یہ قوم شرک کر رہی ہے. پارلیمنٹ شرک کرتی ہے اس وقت جب کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، قرآن و سنت سپریم نہیں ہے. تو آپ جب ریلیجس پارٹیز جب یہ پاکستان کی یا کسی اور ملک کی جب آگے کہتی ہیں کہ خدا کا قانون، تو ان کو اتنا ڈیفیم کیسے کیا گیا کہ اب کوئی بھی پاکستان کا انسان نہیں چاہتا کہ یہ سسٹم رائج ہو. علی بات یہ ہے کہ جو برنارڈ شاہ نے شاید یہ بات کہی تھی کہ مسلمز ہیو دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ دے ہیو دا ورسٹ سیلزمین. ہمارے وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ خود اتنی ہولناک تصویر اپنی ذات کی پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک بہت سخت اور شدت پسند مذہب ہے. ٹھیک. جو لوگ مسلمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، لوگوں پہ مقدمات بنے، کرپشن پہ، برائی ہے، بدکاری ان کا ایشو ہے، پیسے لے کے منسٹریاں وزارتیں لیتے ہیں، ایک بدترین کرپٹ نظام حکومت ان لوگوں میں قائم ہے. جب ان کو اختیار اور طاقت ملتا ہے تو انہوں نے سوائے حرام کے اور مسلمانوں کی خدمت نہ کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا، لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے ان کا اسلام کا کاز اور جو اللہ کا جو کاز ہے اس کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچانے والے لوگ، اور سب سے بڑھ کر وہ توحید کو توڑنے والے لوگ، کیونکہ ملت کی توحید کو توڑ دیتے ہیں نا. قوم کو جو سیاسی اور مذہبی فرقہ جماعتوں میں تقسیم کرے گا وہ ملت کی توحید کو توڑ رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے. اقبال یہی ڈاکٹرین ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر تم توحید کے ماننے والے ہیں تو تمہارا امتحان تمہارا عمل ہے، لیکن تمہارا عمل مشرک کا ہے. شرک کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹ، ڈیوائڈ، تقسیم، چاہے تم خدا کو تقسیم کرو یا ملت اور قوم کو تقسیم کرو. تو تم جب یہ عمل کر رہے ہو، یہ کہنا تمہارا زبانی کہ میں عقیدے میں توحید کر رہا ہوں بے معنی بات ہے جب تمہارا عمل گواہی دے رہا ہے کہ تم شرک اور مشرک اور کفر میں مبتلا ہو. اٹس اے فیسنیٹنگ سیریس ڈاکومنٹ اینڈ ڈسکشن. یہ بڑے لوگوں کو چوٹ آئے گی اس سے. اور آپ بھی اور جو بہت سارے لوگ ہمارے جیسے لوگ جو سیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ ان لائن آف فائر، مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم مور اینڈ مور کنیکٹڈ ود مائی اون پیپل. سڑک پہ نکل جاؤ یا کہیں بھی چل جاؤ، یو فیل کہ ایک یہ کنیکشن جو ہے جس کو میں نے کبھی ویسے اگنور نہیں کیا، یہ کنیکشن اب اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کنیکشن کی وجہ سے پاکستان جو ہے، کیونکہ دیکھو اقبال نے جو ایمفسس اردو کی پوئٹری میں بھی کیا ہے توحید کے اوپر، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اپنی خودی کو جو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سیکرٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے. بالکل. یو کین ناٹ گین سیلف ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی اینڈ آنر انٹل اینڈ انٹل یو آر فوکسڈ آن یور توحید. اور توحید کوئی ایسا، وہی بات، اٹس اے لیونگ فورس. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، پھر میں نہ امریکہ کو مانوں گا، نہ روس کو، نہ یو این کو، کسی سے میں خوف کھانے والا نہیں ہوں. توحید کا یہ مطلب ہے. توحید کا یہ مطلب ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دو، تم مجھے قتل کر دو، میری گردن کاٹ دو، لیکن میں اللہ کے دین سے لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا. میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا، دنیا کا جو فرعون ہو، جو مرضی قانون بنا دے.
میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں. توحید کا یہ مطلب ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہر مسلمان کے اندر یہ طاقت. دس از دا فورس دیٹ, اسی لیے اللہ نے پہلا کلمہ دین میں آپ داخل ہی ہوتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہوتے ہو. اور اس کلمے کو ہم اتنا اگنور کرتے ہیں, ہم صرف اس کو عقیدہ بنا لیا ہے ہم نے, ایک بلیف کہ ایک بحث مباحثے کا ایک پوائنٹ ہے. وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. نو, اٹس اے لیونگ فورس. ایک کال لیتے ہیں جی, بڑی امپورٹنٹ کال ہے میرے خیال سے, کیونکہ بڑی دیر سے بولا جا رہا ہے. ہیلو, السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی, کون صاحب بات کریں؟ جی میں زیاد شریف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی آپ لوگ جی خیریت. ایکچولی ابھی جو میں نے کنورسیشن سنی اس کے حوالے سے ایک سپورٹنگ پوائنٹ میں بولنا چاہوں گا زیاد احمد صاحب کو. جی میں ایکچولی کچھ دنوں پہلے بہاء الدین صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا, صلاح الدین ایوبی کے اوپر. جی جی بولیے بولیے. اس میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے نا, اس کو پہچاننے کے لیے ایک بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خدا کا سایہ ہوتا ہے اپنی عوام کے اوپر. جی آگے. اگر آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں آج کل کے حکمرانوں کو, تو آپ کو سیریسلی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ وہ کس خدا پہ بلیو کرتے ہیں. یا تو وہ مٹیریلسٹک لائف کے اوپر, پیسوں کے اوپر. وہ تو شیطان کا سایہ ہے نا ہمارے اوپر اس وقت. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, میرا اصل سوال یہ تھا کہ ایکچولی ہاؤ کین وی اچیو اور پوٹینشیل اسپرچولی اینڈ فزیکلی, کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہر ایسپیکٹ میں وہ ہمیں اٹیک کر رہے ہیں. جو ایک سسٹم ہے, آپ جس کو کفر کا نظام کہتے ہیں. جی جی. فار ایگزامپل آپ اسکولنگ سسٹم لے لیں, ہمارا میڈیا بورڈ سے لے لیں, میڈیا کے تھرو ہمارا مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں فار ایگزامپل. جی جی. اور اگر ایک جگہ ہم اگر میڈیا کو ہی دیکھنا چھوڑ دیں تو ہم ایک دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ کانٹرڈکٹ کرتی ہے اقبال کی اس بات کو کہ جی آپ دنیا سے الگ نہ ہو. جی. تو اب ہمیں اس چیز کا کیا سولوشن ملتا ہے کہ جی ہم دنیا کو یا تو چھوڑ دیں, یہ سب تعلیمی نظام, بینکنگ سسٹم, مطلب میڈیا کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں, موویز, میوزک, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ مجھے صاحب؟ میرے خیال سے جو آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا, اور یہ پرابلم میرے سمیت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس پرابلم میں, اور پوری پاکستان کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اب اس سسٹم میں سے اپنے آپ کو ان پلگ کیسے کیا جائے. ویلکم بیک ٹو پاکستان. بریک سے پہلے انصاف نے بڑا اچھا سوال کیا تھا, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پرابلم میرے سمیت پوری پاکستان کو شاید یہ لگ رہی ہے کہ جو کفر کا نظام ہے اس میں سے ان پلگ کیسے کیا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا یا یہ ہو جائے گا, لیکن ایسا کوئی نہیں ہے. جب تک آپ, جیسا کہ ہم ان شوز میں پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب جو بول رہے ہیں اور اقبال کی تعلیمات کے مطابق, اگر آپ صرف خدا کی رسی کو تھام لیں اور ان ریئل ٹرو سینس آف دا ورلڈ, تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں جو میڈیا اور رہن سہن, بینکنگ سسٹم, یہ آپ کو ایک مذاق لگے گا. مجھے یہ سب چیزیں بڑی ریسنٹلی پتہ چل رہی ہیں, اور اسپیشلی اقبال کی جو روح ہے اس کو میں اب پہلی دفعہ جان رہا ہوں. اپنی I'm 39 ایئرز اولڈ اور 40ویں سال میں قدم رکھ چکا ہوں, تو اب اس عمر میں آگے یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس سب سسٹم کو سمجھنے کے بعد اپنے لیے خود فیصلے کیے ہیں کہ مجھے کیا چیزیں کرنی ہیں, کیا چیزیں نہیں کرنی. میں ان چیزوں سے دور رہوں گا, ان چیزوں سے قریب جاؤں گا. سملرلی میں نے کریڈٹ کارڈ, بینکنگ سسٹم, بینکوں کے ساتھ انٹریکشن اتنی منیمائز کر دی ہے جتنی کہ میری منیمم ضرورت ہے. یعنی کہ جو مجھے کہیں سے چیک آتے ہیں یا پیسہ آتا ہے وہ کسی چیک کی صورت میں آتا ہے, وہ کسی نہ کسی بینک میں جانا ہے. اور میں اب چاہتا ہوں کہ بینک کے اندر پیسے بالکل نہ رکھوں. کریڈٹ کارڈ سے میں نے اپنی جان چھڑوا لی کیونکہ ایک ایول ترین فینومینا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو بینکنگ پروڈکٹس ہیں ان سے دور رہیں, قرضے سے دور رہیں. اپنے پاس جو جیب میں آپ کے پاس ہے, جتنی لمبی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں. حکیم صاحب اس سوال کے بارے میں خوبصورت بات دیکھو کہ انسان کی ڈیزائرز بے انتہا ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن اس کی نیڈز تھوڑی ہوتی ہے, بہت تھوڑی. اور جب انسان ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے, جو اقبال جو بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جب تم ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ میں سارے بتوں اور خداؤں کو توڑ کر ایک لا الہ الا اللہ پر, میں اللہ کی ذات پر میں بھروسہ اور توکل کروں گا اور ارادہ کروں گا, تو پھر انسان اپنے ڈیزائرز اور لسٹ اور خواہشات کو محدود ختم کر دیتا ہے اور اپنی بیسک نیڈز پہ آ جاتا ہے. ہم ایک آئیڈیل اسلامک معاشرے میں نہیں رہ رہے ہیں. ہر انسان کی بیسک نیڈز مختلف ہیں, لیکن اس کو معلوم ہے کتنی ہے. اور ہر انسان اپنی محدود زندگی میں, محدود لمیٹڈ نیڈز میں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو زندگی گزارنا چاہے, آج کے اس دور میں بھی بڑی صاف ستھری زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگ ہیں جو زندگی گزار بھی رہے ہیں.
اصل میں وہ لوگ فور فرنٹ پہ نہیں آتے, وہ سامنے نظر نہیں آتے, اور وہ لوگ انکول ہیں ان لوگوں کے لیے, بیکاز دیز پیپل آر کول بیکاز دے لیونگ ویسٹرن ڈریم. یہ جو اقبال یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے, جب انہوں نے کہا کہ توحید سے دین کی حکمت, قانون بھی اس سے, قوت بھی اس سے, عزت بھی توحید سے, اور پھر کہتے ہیں کہ توحید کا جلوہ عالموں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور عاشقوں کو عمل کی طاقت عطا کرتا ہے. واہ, یعنی بڑا بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ کہ عالم جو کہ کسی چیز کے علم کو سمجھتے ہیں, وہ تب توحید کی انٹینسٹی کو سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ مائی گڈنس, اس ڈاکٹرن کی طاقت کتنی ہے کہ انسان کو ٹرولی لبریٹ کرتی ہے, آزاد کر دیتی ہے, کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. انسان ساری زندگی 1000 سجدے کر رہا ہوتا ہے, کبھی اپنے بادشاہ وقت کو کر رہا ہے, کبھی اپنے کفر کے سسٹم کو کر رہا ہے, کبھی بینکوں کو کر رہا ہے, کبھی اپنے کریڈٹ کارڈ کو سجدے کر رہا ہے, کبھی اپنی دولت کو سجدے کر رہا ہے, کبھی انسان اپنے خاندان کو سجدے کر رہا ہے, کبھی اپنے ملک و قوم کو سجدے کر رہا ہے, کبھی اپنی ذات کو سجدہ کر رہا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا؟ قرآن کی آیت. اقبال کیا کہتے ہیں, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. جو یہ بات کرتے ہیں, جب ایک دفعہ تو غیر کے آگے جھک گیا تو نے اپنا جسم بھی اس کو دے دیا اور تیرا دل بھی اس کے پاس چلا گیا. کم از کم اپنا دل تو انسان آزاد رکھے, اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے اس کا. مجبوراً ہم کفر کے نظام میں پھنسے ہوئے ضرور ہیں, لیکن اس کو تبدیل یہی رہ کے کرنا ہے. اس سسٹم سے الگ ہو کے تو ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اقبال بھی اسی سسٹم کے پروڈکٹ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کفر کے معاشرے میں اپنا مشن شروع کیا تھا. کوئی الگ سے جا کے دنیا تو نہیں آباد ہوئی, پہلے اس کفر کے اندر ایک گروہ بنا, پھر وہاں سے ہجرت ہو کے مدینے کی ریاست بنی, پھر واپس آ کے اس کو ریکیپچر اور ریکانکر کیا. لیکن آغاز اسی نظام سے اور شروع آئیڈیالوجی سے ہی ہوا تھا, اور ہمارا آغاز بھی آئیڈیالوجی سے, اور آغاز حضور نے بھی توحید سے